یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں، اور بہت پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے، تو مجھے اعتماد ہو گیا، اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ تین ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے حضور نے بعد بھی رکھے ہیں نفلاً، لیکن شروع میں یہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلی 2 آیتیں اس 6 آیتوں پر مشتمل رکوع، اور یہ ایک عجیب مقام ہے۔ قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہے، نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں، کہیں وضو کا ہے، کہیں تیمم کا ہے، کہیں اور نماز خوف کا ہے، مختلف جگہوں پر، لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہیں، مکمل ہیں، اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے۔ اب پہلی 2 آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار، تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے۔ اور یہ بات واضح ہو جائے گی، اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی۔ روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیداً قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ، معدود جو ہے وہ عربی زبان میں 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ معدودہ جب آئے گا، ایام معدودات، یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے، معدودات، معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے، لیکن معدودات جمع قلت ہے، گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اب میں اس کی بحث میں نہیں جا سکتا، جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت، اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت الگ تعیین نہیں تھی بلکہ الگ تخییر تھی۔ فرض تو ہے روزہ، لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے، اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا، کیونکہ اس بات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو اپنی جی سے، اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، دونوں کام کرے، تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا، اور دیکھو اگر روزہ رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے۔ اب آ رہی ہیں 2 آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت۔ پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ۔ یہ 6 آیتیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے۔ ایک رعایت باقی رکھی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے،
سختی نہیں چاہتا. یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے.